سورہ آل عمران تیسرا پارہ ہے اور سورہ آل عمران کا 7واں رکوع ختم ہو رہا ہے، 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور تیسرے پارے کا 15واں رکوع ختم ہو رہا ہے اور 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر ہے 72 سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب، اور کہا بعض اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، آمنوا تم ایمان لے آؤ، مان لو، بالذی وہ کچھ انزلہ جو نازل ہوا ہے علی الذین آمنوا مسلمانوں پر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا، وجہ النہار دن چڑھے صبح کے وقت، وقفروا آخرہ اور پھر اس کا انکار کر لو دن کے آخری حصے میں، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ پھر جائیں، ولا تکونوا الا لمن تبع دینکم، اور آپ نہ ماننا مگر وہ جو تمہارے دین پر چلے، یعنی اس کی بات ماننا جو تمہارے دین پر چلے۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے ہدایت تو وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اور یہ سب کچھ اس لیے کہ کسی اور کو بھی دیا گیا وہ مثل ما اوتیتم اسی جیسا جو تمہیں دیا گیا، یعنی کسی کو کیوں مل گیا وہ جو تمہیں بھی پہلے دیا گیا تھا، او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ غالب کیوں آگے تم پر تمہارے رب کے آگے، قل ان الفضل بید اللہ، اے نبی سے کہہ دیں کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بڑائی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی من یشاء جسے چاہے دے دے، واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور خبردار ہے، یختص برحمتہ من یشاء خاص کرتا ہے اپنی رحمت اپنی مہربانی کے ساتھ من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ یہود کی اور نصارہ کی مکاریوں کی بات چل رہی تھی کہ انہوں نے ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، تو وہ چاہتے تھے کہ تم میں سے کسی کو پھیر دیں اپنے دین سے، تو اللہ نے کہا کہ وما یضلون الا انفسهم، تم گمراہ نہیں کر رہے مگر صرف اپنے آپ کو، جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں تھا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، منافقین لوگ دھوکہ دیتے تھے نا، اور اپنے پہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو بھی نعوذ باللہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ مجھے کیا دھوکہ دو گے یا ایمان والوں کو کیا دھوکہ دو گے، تم اپنے آپ کو دھوکہ دو، اپنے آپ کو اس کا جواب دیں۔ اس آیت کا شاید نزول یہ ہے کہ
جلیل القدر صحابہ میں اس کو خریدنے کی کوشش کی یہود نصارہ کہ ان کو بہکا کے وہ یعنی اپنے پاس بلا کے بہکانے کی کوشش کی. اور بعض روایت میں آتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایت میں آتے ہیں اور صحابہ کرام متعلق. بہرحال جو بھی ان کے پاس گئے، ان کی منت چھنت کرنے لگے. کبھی دیکھو بات یہ ہے کہ آپ پیسے بھی دے دو، بھی کرو آپ، مطلب مختلف آفریں جیسے کہ آج کل بھی ہوتی ہیں، تو کہ یہ مختلف آفریں لے لیں اور آپ جو ہے نا وہ ہمارے بننے اور آپ جو ہے نا اعلان کر دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے برات کا اعلان کر دیں. اچھا، اندرون خانہ کی چال کیا تھی؟ اندرون خانہ کی چال یہ تھی کہ ہم ان لوگوں کو، باقی جو مسلمان ہیں، جو نئے مسلمان ہوئے ہیں یا جن کا یعنی وہ حیثیت اور وہ مقام ابھی فی الحال نہیں بنا، ابھی نئے بنے ہیں، مسلمان ہوئے، ان کی اتنی کوئی مطلب حیثیت و مقام سے مراد یہ ہے کہ ان کو اتنا کوئی جانتا پہچانتا نہیں. تو جانے پہچانے جب صحابی نعوذ باللہ ایسے کہہ دیں گے کہ جی میں تو پہلے مسلمان ہوا تھا لیکن نعوذ باللہ سے نعوذ باللہ یہ جو ہے نا یہ نبی ان کا مجھے ہمیں صحیح معلوم نہیں ہوا اس لیے میں برات کا اعلان کر رہا ہوں، ان کو یہ کہا کہ آپ ایسے کریں. اندرون خانہ کے عزائم کیا تھے کہ دیکھیں جی یہ جب صحابی برات کا اعلان کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ دیکھو جی پہلے تو میں حق سمجھتا تھا لیکن مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یہ غلط ہے اس لیے میں واپس آ گیا. ان کو دیکھ کر دیکھا دیکھی کو لوگ بھی واپس آ گئے. اندرون خانہ کی چالی، لیکن وہ تو صحابی تھے. تربیت کس کے پاس کی تھی انہوں نے؟ تربیت کس کے پاس کی تھی؟ جیسے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا الحمدللہ فوجی بھائی جو ہمارے پاس ٹریننگ کر لے، ہماری فوج کے پاس اور کمانڈو ٹریننگ کر لے، پھر اس کو کوئی مار نہیں دے سکتا. کیوں؟ ٹریننگ اس نے کہاں کی ہے؟ تو یہ تو ٹریننگ اس ٹریننگ کے مقابلے میں دے کچھ بھی نہیں ہے. صاف سی بات ہے، جتنی بھی بڑی ہو جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کے بارے میں مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں. تو وہ کہاں اتنا بکنے والے. اس پر ایک واقعہ یاد ہے میں آپ کو. ہم اللہ لے گیا حرم میں، وہاں پر ایک صاحب بیان فرما رہے تھے اور حرم کے اندر درس دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بندہ ایک دفعہ لے جو ہے نا وہ حرم کا ایک شیخ آ گیا میرے پاس، کہا میرا نیشنلٹی بھی ہے حرم کی وہاں پر سعودی عرب کی، لیکن میرا اپنا گھر نہیں ہے. الحمد للہ بڑے پکے عالم جی. اور مکہ کے اندر حرم کے اندر ان کا درس ہوتا ہے، مغرب کے بعد اردو میں ہوتا ہے اور فجر کے بعد ان کا عربی میں درس حدیث ہوتا ہے حرم کے اندر. ان کا واقعہ پڑا مناسبت آپ کو میں بتاؤں گا. وہ کہنے لگے کہ ایک شیخ میرا دوست تھا، مجھے کہنے لگا جی آپ دیکھو اتنا عرصہ ہو گیا ہے سعودی عرب کے اندر ہے، لوگوں نے بڑے بڑے کلب جو ہے نا وہ بنا لیے، تو آپ اپنا مکان نہیں بنا سکے، ابھی تک کرائے کے مکان میں رہ رہے. تو انہوں نے کہا اچھا چلو کبھی بنا لیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ شیخ پتہ نہیں کتنے ڈالر جو ہے نا وہ لے کے میرے پاس آ گئے اور کہا کہ یہ لو زمین خریدو اور مکان بناؤ. تو میں نے اس کو کہا کہ بھی یہ لے جاؤ، میں نہیں لیتا. تو وہ کہنے لگا کہ آپ لے لیں، میں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو یہ فرمانے لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ لے جاؤ ورنہ میں باہر پھینک دوں گا. مکی صاحب نام ہے ان کا. کب مکی اتنے سستے سودے میں بکنے والا نہیں ہے، اتنا سستے سودے میں بکنے والا نہیں ہے. ہم اگر بکنے والے ہوتے تو بڑے بڑی آفریں آئی ہیں، اتنے چھوٹے سودے میں ہم بکنے والے نہیں ہیں. تو وہ صحابی تھے، جتنی بڑی مرضی آفریں دیں. کیا خیال ہے وہ کہاں بک سکتے تھے؟ ان سے جب ان کو منہ کی کھانی پڑی نا، یہ اس آیت کا شان نزول ہے کہ ان سے ان کو منہ کی کھانی پڑی کہ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، خود ان کی اپنی چال کے اندر یہ خود گمراہ ہو. پھر یہ جو آج کی سبق یہ پھر انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے میں سے ایسے لوگ تیار کرنا شروع کر دیا کہ جو ان کے بڑے بڑے جو تھے نا بڑے بڑے پادری، مطلب ایک مختلف چالوں کے ساتھ اور ایک منظم طریقے سے مسلمانوں کو بہکانے کی ہر وقت آج بھی ہے، پہلے بھی رہی ہے، نبی علیہ السلام کے دور میں بھی رہی ہے. یہ دیکھیں قرآن بیان کر رہا ہے. انہوں نے پھر اس طرح کیا کہ اپنے یہودیوں میں اور نصرانیوں میں جو بڑے بڑے ان کے تھے نا پادری، ان کو تیار کیا
کہ آپ ایسا کرو کہ صبح جب ہو نا، صبح کیا ہو، صبح وقت آپ نبی اسلام کے پاس جاؤ اور ان پر ایمان لے آؤ اور کہو جی ہم ایمان لے آئے صبح، اور لوگوں کو جی ہم ایمان لے آئے بات مشہور کرو، شام تک بات مشہور کر دو، شام کو پھر کہتا ہو نہیں 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 نہیں، ہم اس پر کہاں مان لاتے جی، ہم نے تحقیق کی ہے جی، اس کے پاس جا کے اندر جا کے اس کے دیکھا، یہ تو غلط ہے نا، وہ غلط ہے۔ یہ چال اس لیے کھیلی کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو جی بڑا ہے، سمجھدار ہے، ایمان بھی لے آیا تھا، لوگوں کو تو نہیں پتا اندر کی بات، ایمان بھی لے آیا تھا، اب یہ پھر پیچھے ہٹ گیا ہے، تو آخر کچھ تو ہے نا، لوگ کیا کہتے ہیں کچھ تو ہے نا۔ تو اللہ نے ان کی اس چال کو بھی واضح کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی اس چال کو واضح فرمایا، لیکن ان کی یہ چال بھی کارگر ثابت، اور انہوں نے کیا کہا ان کو بھی بات یہ ہے کہ آپ ایمان کو آپس میں پکا عزم کیا کہ بظاہر اس پر ایمان لائیں گے منافقوں کی طرح، لیکن کیا ان کی جو باتیں ہیں نا، جو تمہارے دین کے خلاف ہیں، ان کو نہیں ماننا ہے، ان کو ان باتوں پر چلنا ہے جو آپس میں موافق ہے، تو ان پر چل کے نہیں پڑا تھا، تو لوگ کہیں گے جی واقعی یہ ٹھیک ہے، تو پھر جب واپس پلٹو گے تم، تو جب واپس پلٹو گے تمہارے ساتھ اور بہت سارے لوگ بھی پلٹیں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پھر جائے اپنے دین۔ مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کی مختلف چالیں، نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر قیامت تک یہ چلے گا کہ مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کے لیے مختلف قسم کی آفریں آئیں گی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آفریں آئیں۔ بادشاہ چاہتے ہو بادشاہ دیں گے، شادی چاہتے ہو جس گھر پہ تم ہاتھ رکھو گے شادی کروائیں گے، مال چاہتے ہو جتنا کہو گے مال دیں گے، لیکن یہ بات سوچ دو قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس وقت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہ بات صحابہ پر آئی، تابعین، تبع تابعین، واقعات بڑے بڑے تاریخ کی کتابیں آپ دیکھیں، مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے مختلف قسم کی چالیں کی گئی، لیکن جس کا ایمان پکا ہو، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب جس نے یہ کہہ دیا کہ میرا رب کون ہے اللہ، پھر ثم استقاموا، یہ کیوں کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت، یہ دونوں جملے اس کے درمیان اور کوئی تیسرا جملہ نہیں ہے، کیوں کہ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ایمان لے آؤ گے، رب کو اپنا، اللہ کو اپنا رب مانو گے، اللہ کو رب کہو گے، پھر مشکلات آئیں گی، تم استقاموا، ان مشکلات پر تم نے ڈگمگانا نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں ہونا ہے۔ آج کا مسلمان ذرا سی پریشانی آتی ہے، ذرا سی اپنی کسی جو ہے نا وہ ضرورت کی پورے کرنے کی وجہ سے، یا دیکھتا ہے میں دین پر چلوں گا تو میرا ذرا سے دنیاوی طور پر نقصان ہے، تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، نہیں، تم استقاموا، اس پر پھر استقامت اختیار کرو گے، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے رحمت اتنی، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم، بڑی لمبی فہرست ہے، لیکن ثم استقاموا، استقامت۔ تو پھر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانے کی اور دبانے کی کوشش، جتنی کوشش کی گئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنا اسلام اور ابھر کر نکھر کر سامنے۔ آپ آج سے 20-25 سال پہلے، 30 سال پہلے دیکھ لو کہ قرآن کے حفاظ سے، صرف قرآن کے حفاظ کی بات دیکھو کہ قرآن کے حفاظ نہیں ہوتے تھے، بہت کم مقدار میں ہوتے تھے۔ تراویح میں قرآن پڑھانے کے لیے ایک مسجد کو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ حافظ جی پورے گاؤں میں ایک ہی ہے، وہ بھی شاید باہر سے لائے گئے، وہ بھی باہر سے لائے گئے، اپنے بڑوں سے پوچھیں، اور جو بڑی عمر کے بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں، وہ بھی شاید باہر سے لائے گئے، اور وہ ایک ایک حافظ صاحب جو ہے وہ 2-2 3 مساجد میں 10-10 15-15 دن کا ختم کر رہا ہے، 10 دن کا، کوئی 7 دن کا، کوئی 15 دن کا۔
تراویح پڑھا رہے ہیں، انتظار میں جنازے رکھے ہوئے، بعض اوقات ہفتہ ہفتہ گزر رہا ہے، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے۔ دین والوں پر، مسلمانوں پر مظالم ڈھائے گئے کافر کی طرف سے، اور جو ہے نا وہ ظلم کی چکیاں جو ہے نا بنائی گئی، اور مسلمانوں پر ظلم ڈھائے گئے، لیکن کیا دین اور نکل کر سامنے آ رہا ہے، لوگ اور دین سیکھ رہے ہیں، دین پر چل رہے ہیں، بچوں کو حفاظ بنا رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج آپ دیکھیں مسجدوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں کہ بھئی میں سناؤں گا، ایک مسجد پر ایسے بھی دیکھا ہے، ایسے بھی مساجد موجود ہیں، مسجد ایک ہے، حافظ صاحب چونکہ سنا تو ایک ہی سکتے ہیں، پیچھے 100 حافظ ہیں، الحمدللہ ایسے بھی، اور کوئی محلہ ایسا موجود نہیں جس میں قرآن پڑھنے والا قرآن کا حافظ موجود ہے۔ دین کو جتنا دبایا گیا ہے مسلمانوں کو، اتنا دین نکھر کر سامنے ہے، کافروں کی کوئی چال بھی کارگر نہیں۔ ہاں جو ڈھیلے ڈھیلے مسلمان، کچے کچے، جو کچے کچے ہیں، وہ پھر بہہ جاتے ہیں تنکوں کی طرح، جب سیلاب آتا ہے نا، سیلاب آتا ہے تو پھر تنکوں کی طرح بہہ جاتے ہیں، لیکن جو پکے ہوتے ہیں وہ پھر نہیں، جتنا مرضی بڑا سیلاب کیوں نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ پھر جس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے، پھر تم جیسے لوگ اس کو ہدایت سے کیسے پھیر سکتے ہیں؟ تم پھر جتنی مرضی چالیں بنا دو، جتنی مرضی کوششیں کر لو، اس کو ہدایت سے، ایمان سے پھیر نہیں سکتے۔ کہا کہ قل ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت تو اصل وہ ہے اللہ کی، ہدایت وہ جس کو، جو اللہ جس کو دے دے۔ کہا اچھا ان کو چڑ کس بات کی تھی؟ یہ سب کیوں کر رہے ہیں آج بھی، اور اس وقت اس زمانے میں یہ کیوں کر رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے انہی کا چرچا تھا، کہ پیچھے سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا 2 جگہ، کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دی ہے بنی اسرائیل کو اس وقت۔ اب ان کا وہم یہ تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ بھی ہم میں سے ہوں گے، لیکن ہوا یوں کہ آخری نبی بنو اسماعیل میں سے آگے، بنو اسرائیل میں سے نہیں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے نہیں آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس بات پہ ان کو چڑ تھی کہ ایؤتا احد مثل ما اوتی، کہ جو تمہیں ملا تھا، جو حیثیت تمہیں ملی تھی، تم نے اس کو قدر نہ کی، یا جو بھی وجہ ہے، کیونکہ یہ آگے آئے گا، تو یہ کسی اور کو مل گئی، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی، بنو اسماعیل کو مل گئی، اس وجہ سے ان کو چڑ۔ اور کیا یحاجوکم عند ربکم، اچھا چونکہ نبوت تو بنی اسماعیل میں سے آ گئی، اب لازمی طور پر تو اللہ کے ہاں غالب وہی ہوگا جو بنی اسماعیل کی اس نبوت کو مانے گا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، جو ایمان نہیں لائے گا وہ ظاہر سی بات ہے ناکام ہی ہوگا۔ تو اس بات کو ان کو چڑ تھی کہ یہ تو اللہ کے ہاں بھی ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے، اللہ کے ہاں، کیونکہ یہ نبی واقعی سچے ہیں، جو ان پر ایمان لے آئے وہ تو اللہ کے ہاں بھی ہم پر غالب آئیں گے، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اس بات کو ان کو چڑ تھی، کبھی ایسے تو مارے گیا، تباہ ہو گیا، ساڑھے تو بڑے چرچے سن، واہ واہ، دکان کھلی ہوئی تھی، لوگوں نے بڑے نذرانے آنے سن، سارا کچھ تھا، سارا کچھ گیا، ختم ہو گیا، یہ میرا سارا کیا کہتے ہیں، میرا ٹھیا ہی ختم کر دیا۔ تو ان کا یہ جو ٹھاٹ تھی، جو چونکی جو شہرت تھی، وہ ساری ختم۔ لیکن ان نکموں کو یہ نہیں پتا کہ اصل ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے، یا یوں سمجھو کہ اصل کامیابی تو اللہ کی ماننے میں ہے، اصل عزت تو اللہ کی ماننے میں ہے۔ تم اللہ کی مانو گے تو بظاہر اگر تمہیں ذلتیں بھی نظر آ رہی ہوں، ان ذلتوں کے نقشوں میں اللہ تمہیں عزت دے گا، اور اللہ نے دی کی دکھائی ہے۔ اور عزت کے نقشوں میں ذلیل، یہ بھی اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔ فقیری میں بادشاہی اور بادشاہی میں جوتے پڑ رہے، یہ بھی اللہ نے دکھایا ہے۔ تو یہ بات مسلمان کو سمجھنی چاہیے، خلاصہ کلام یاد کرو کہ یہ بات مسلمان کو
کو سمجھنی چاہیے کہ میری جو کامیابی ہے نا، کامیابی یا میری جو عزت ہے، کیونکہ بہت سارے مسلمان کیا ہیں، ان کو کہو جی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، اس پر چلو، وہ کہتے ہیں یار بات تو تیری ٹھیک ہے، لیکن اصل میں نا میں اس پر چلوں گا تو پھر لوگ کیا کریں گے، میری عزت نہیں رہے گی، لوگ بری نگاہ سے دیکھیں گے۔ اللہ کے بندے، اللہ کی ماننے میں عزت ہے، اللہ کی ماننے میں لوگ تمہیں جتنا مرضی ذلیل کہیں، تمہارے لیے عزت ہے، کیونکہ عزت اور ذلت یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، لوگوں کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو پھر عزتیں تو تمہیں اللہ دے گا، پھر لوگوں کی خاطر تم اللہ کو کیوں ناراض کر رہے ہو؟ لوگوں کی خاطر تم اللہ کو کیوں ناراض کر رہے ہو؟ اور یہ پکی بات ہے، جو یہ سمجھے کہ میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو خوش کروں گا، اللہ کو ناراض کر دے، لوگ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں، لوگ بھی اس سے خوش نہیں ہوتے۔ یہ نہ سمجھے کہ بظاہر وقتی طور پر خوش ہو بھی جائیں، لیکن حقیقی معنوں سے لوگ خوش نہیں ہوتے، کیونکہ لوگوں کے دلوں کا قبضہ کس کے پاس ہے؟ جہاں عزتوں کا خزانے اللہ کے پاس ہے، وہاں پہ لوگوں کے دلوں پر قبضہ کس کا ہے؟ وہ بھی تو اللہ کا ہے۔ تم اللہ کی مان کے چلو گے تو اللہ ہی لوگ ان لوگوں کے دل میں تمہاری عزت ڈال دیں گے، یہی لوگ تمہاری عزت کریں گے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ کل ان الفضل بید اللہ۔ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ تم جتنا مرضی جو ہے نا وہ چڑھو، جتنا مرضی تم چڑھو کہ یہ نبوت ادھر کیوں چلی گئی، عزت ادھر کیوں چلی گئی، ہاں یہ لوگ دنیا اور آخرت میں ہم پر غالب کیسے آ گئے، جتنا مرضی چڑھو، یہ تو فضل ہے اور اللہ کے ہاتھ، یہ تو فضل ہے اللہ کا، اور یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کا یؤتی من یشاء، اللہ کی مرضی کو پوچھ سکتا ہے اللہ سے؟ اللہ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے۔ اب ہم میں سے کوئی آدمی یہ کہے یہ رہے فلانے بندے کو فلانا اتنا بڑا عہدہ کیوں ملے، اچھا یہ سوچ کے وہ کیا کرے گا؟ اپنے اندر کام کرے گا، اندر اندر کرتا رہے گا۔ یہ تو اللہ کے پاس ہے، جس کو جو مرضی دے دے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور پھر کہا واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت بہت وسعت والا ہے، کہ وسیع، یہ اللہ اپنی انتخاب میں ناقص نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ غیر اہل کو، ایک آدمی اہل ہی نہیں ہے ایک چیز کا، اللہ اس کو دے دے، نہیں، واسع، بہت وسیع نظر ہے اللہ، بہت دور اندیشی والی نظر ہے، اور پھر علیم، جاننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون کتنے پانی میں ہے، کون کس کام کو کس طریقے سے نبھا سکتا ہے، پھر اللہ اس کے ذمہ لگا۔ پھر کہا کہ یختص برحمتہ من یشاء، اصل بات یہ ہے کہ یہ نبوت اللہ کا فضل ہے، اور یہ اللہ کی گویا ایک رحمت ہے، اور یہ اللہ کے ایک رحم ہے، کرم ہے، جس کے ساتھ اللہ چاہے اس کو خاص کرے، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں۔ کہا کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا، بڑے فضل والا ہے، بڑائی اللہ کے پاس ہے، فضل اللہ کے پاس، فضیلت اللہ کے پاس، عزت ذلت یہ سب اللہ کے پاس ہے۔ خلاصہ کیا؟ ہم اللہ کی مان کے چلیں گے، اللہ عزت بھی دے گا، اور اگر اللہ کی مان کر نہیں چلیں گے تو پھر اللہ ذلیل کرے گا، ایسا ذلیل خسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا نقصان۔ اس لیے یہودیوں کو یہ سمجھانا تھا، اور اس ضمن میں سارے امت مسلمان کہ دیکھ لو یہ یہودی، ان کا بڑا چرچا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ فباءوا بغضب من اللہ، فباءوا بغضب علی غضب، اللہ کے غضب میں یہ آ گئے۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے کسی کو نہ دیکھا کرو، آخری بات کسی کو نہ دیکھا کرو کہ میں دین پر چلوں گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلوں گا، لوگ کیا کہیں، لوگ کہتے ہیں، میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے، کیا دیکھنا ہے؟ میرے اللہ کا کیا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، بس اس پر چلیں گے، عزتیں بھی اللہ ہمیں دیں گے، اور دنیاوی آخرت کی جو دنیا اور آخرت کی جو ضروریات ہیں وہ بھی اللہ ہماری پوری فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين
या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रुआतिना। अल्लाहुम्मा अस्turna बिसत्रिकल जमील। अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना फ़इन्नका अंत ख़ैरुल हाफ़िज़ीन। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही।